بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پچھلے کئی دنوں سے ایک شکایت موصول ہو رہی تھی کہ آواز کا بڑا مسئلہ ہے اور آواز جو ہے وہ بہت سلو آتی ہے، تو پلیز آواز کا کچھ کریں۔ تو میں نے خیر مائک اور کیمرے میں کچھ رد و بدل کی ہے اس کی سیٹنگز میں سے۔ اب مجھے ایک چیز اور بھی ریئلائز ہوئی کہ اس کے بہت پاس آ کر بولنا پڑے گا۔ دوسرا مائک بھی میرے پاس ہے لیکن یہ تھوڑا ٹھیک ہے۔ خیر اب آئی ہوپ سو کہ اب آپ کو آواز جو ہے وہ ٹھیک سے آ رہی ہوگی میری۔ آواز ٹھیک کرتے کرتے ایسے میرے دماغ میں ایک آئیڈیا نے جنم لیا۔ اصل میں دماغ تھوڑا سا فلسفیوں والا ہے۔ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ تو وہی بس خیالات کی دنیا۔ آپ کے ساتھ شاید پہلے بھی یہ چیز ڈسکس ہو چکی ہے کہ خیالات جو ہیں وہ ہر انسان کے دماغ میں آتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو بہت جلدی پک کر لیتے ہیں اور پھر ان پہ مزید ان کو جب سوچنا شروع کرتے ہیں تو وہ خیالات گروم ہونے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک خیال جو ہے، اس کو خیال خیر بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو چیز آپ کو کچھ اچھا یاد دلائے اس کو خیال خیر ہی کہا جائے گا۔ اس نے جنم لیا تو میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی۔ خواتین و حضرات، سوچ یہ تھی، خیال یہ تھا کہ آواز کا انسان کی زندگی میں بڑا اہم کردار ہے۔ ہم دوست بیٹھے ہوئے گھر میں ہی ٹی وی دیکھ رہے تھے، ایک انڈیا کی فلم لگی ہوئی تھی، میرا خیال ہے ڈریم گرل نام ہے اس کا۔ اس میں بھی آواز کا بڑا اہم رول تھا، کیونکہ اس میں اہم رول اس طرح سے تھا کہ وہ جو لڑکا ہوتا ہے، ہیرو ہوتا ہے، وہ مختلف آوازیں نکال سکتا ہے، اور اسپیشلی لڑکی کی آواز وہ انتہائی خوبصورتی سے نکالتا ہے، اور اس کی اس اسکل کی وجہ سے اس کو ایک کال سینٹر میں جاب مل جاتی ہے، اور وہ پھر بہت سے لڑکے پھنسا لیتا ہے۔ میرا خیال ہے یہی مناسب ورڈ ہوگا، پھنسا لیتا ہے۔ خیر بنیادی طور پر آواز دھوکہ دیتی ہے، جیسے اس مووی میں دکھایا گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، اور بلکہ کچھ ہی عرصہ قبل، میرا خیال ہے 1-2 مہینہ قبل، ٹک ٹاک پر بھی اس طرح کی کافی ویڈیوز چل رہی تھیں جس میں ایک لڑکا جو تھا وہ لڑکوں سے لڑکی کی آواز میں بات کرتا اور ان سے پیسے بھی بٹورتا اور گفٹس وغیرہ بھی منگاتا، اور باقاعدہ وہ اس سارے پروسیس کی ویڈیوز بنا کر ریکارڈ کر کے ٹک ٹاک پر بھی چڑھاتا۔ پتہ نہیں پھر شاید اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا یا نہیں ہوا، میں نے اتنا فالو نہیں کیا اس چیز کو۔ لیکن بنیادی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آواز دھوکہ دیتی ہے۔ بہت سی آوازیں ہیں، یہ آوازوں کا ایک جنگل ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں بنیادی طور پر۔ اگر ہم تھوڑا سا شروع سے دیکھتے ہیں، سٹارٹ سے ہم دیکھتے ہیں، تو انسان جب اس دنیا میں آیا، اسپیشلی مسلمان کا جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو ایک آواز سنائی جاتی ہے، اذان کی آواز۔ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ تمہارا میسج ہے۔ اس کو ایک تو خوشخبری دی جاتی ہے کہ مبارک ہو، تم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم میں سے ہو، اس امت میں سے ہو جس کی خواہش انبیاء نے بھی کی ہے۔ یہ ایک اس کے لیے خوشخبری بھی ہوتی ہے، اور دوسرا اس کو ایک میسج بھی ہوتا ہے کہ تمہارا ایک مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا۔ خیر پھر بڑے ہوتے ہیں ہم لوگ اور دنیا کی آوازوں میں کھو جاتے ہیں، کامیابی کی آواز، ناکامی کی آواز، پھر شادیوں کی آواز، بچوں کی آواز، اور پھر آخر میں جنازے کی آواز۔ اللہ اکبر۔ مطلب اسی دوران انسان ان آوازوں میں ہی کھو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کچھ آوازیں اس طرح کی ہیں جو بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں، جیسے والدین کو بچوں کی آواز بڑی اچھی لگتی ہے۔ جب پہلی دفعہ بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو والدین کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اس طرح سے اگر ہم آج کل دیکھتے ہیں تو جانو مانو کی آوازیں لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں، ان کو سنے بغیر لوگوں کو نیند بھی نہیں آتی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں بول رہا ہوں۔ پھر ہم دیکھیں تو جو اے ٹی ایم مشین ہے، جس کو بنیادی طور پر اے ٹی ایم ہی کہتے ہیں اس کو، جہاں سے پیسے ہم نکلواتے ہیں کارڈ ڈال کر، تو وہ جو اس کی کرر ہوتی ہے پیسوں کی آواز، وہ کتنی اچھی لگتی ہے۔ یہ اسی طرح کی آوازیں ہیں جو بنیادی طور پر ایک دھوکہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ جمع کرنے کی ہوس نے، زیادہ جمع کرنے کی لالچ نے تمہیں اس قدر مشغول کر دیا، اس قدر تم اس میں مصروف ہو گئے کہ تم نے قبروں کے منہ جا دیکھے۔
تو بنیادی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے اس فلم میں دکھایا گیا کہ وہ آواز کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے یا وہ آواز دھوکہ دیتی ہے لوگوں کو، اسی طرح سے میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو سٹارٹ میں میسج سنا تھا وہ ریئل میسج ہے، اور وہ نیچے ہمارے اندر کہیں دب کر رہ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بعد میں اندر سے آواز نہیں آتی، کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، بلکہ خود بھی یہ چیز آپ نے محسوس کی ہوگی کہ اندر سے ایک آواز اٹھتی رہتی ہے ہر وقت کہ یار یہ وہ زندگی شاید نہیں ہے، بے مقصد سی زندگی میں گزار رہا ہوں، میں کس طرف جا رہا ہوں۔ یہ ہر کسی کے اندر سے ایک آواز اٹھتی رہتی ہے، لیکن انسان اس آواز کو مجبوریوں کا کہہ کر، اپنی پریشانیوں کا کہہ کر اس کو دباتا رہتا ہے کہ چلو ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، اور دیکھتے دیکھتے بندہ قبر تک پہنچ جاتا ہے اور اسی سارے شغل میلے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم ان سے بروز قیامت پوچھیں گے کہ تم کتنا رہے دنیا میں، تو یہ کہیں گے یوم بعد یومن، ایک دن یا اس سے بھی کم۔ تو جب ایک دن یا اس سے بھی کم اس دنیا میں رہنا ہے تو پھر کیوں نہ اسی آواز کو فالو کیا جائے۔ اچھا ایک اور مزے کی چیز بتاؤں، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اس آواز ایک ہی دفعہ ہمیں سنا دی گئی اور اس کے بعد ریمائنڈر نہیں آتا، دن میں 5 دفعہ ریمائنڈر آتا ہے، وہی سیم آواز ہمیں دوبارہ سنائی جاتی ہے۔ دیکھو سوچو نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے، کیونکہ ایسے ہی تو نہیں سنائی جاتی۔ بنیادی طور پر انسان کو یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ تم امت محمد سے ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی آخر الزمان ہے، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب پیغام حق کو آگے پہنچانا تمہاری رسپانسبلٹی ہے، وہ کیسے پہنچانا ہے، کسی بھی آپ فیلڈ سے ہو۔ میں بنیادی طور پر یہ چیز سمجھتا ہوں کہ اب سارے لوگ جو ہیں وہ مدرسوں میں نہیں جا کر بیٹھ سکتے، اب سارے لوگ جو ہیں وہ تبلیغ پر نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اب جیسا یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں آپ کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہو، آپ اپنا کام جاری رکھیں خود، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ خود پڑھنا، سیکھنا اور پھر سکھانا۔ خیر یہ تو یہ بات ہوگی۔ اچھا اب جتنی بھی انسان کی اس دو نماز سے اذان سے نماز تک کا جو وقت ہے، اس کے درمیان کی زندگی ہے نا، یعنی کہ پہلے اذان ہوتی ہے پھر نماز جنازہ، تو اس کے درمیان ہی انسان کی زندگی ہے۔ تو یہ اس کے درمیان جو زندگی ہے، جب ہم اس پہلی آواز کو بھول جاتے ہیں، اس کو اندر کہیں دبا دیتے ہیں، تو پھر درمیان میں ہونے والی پرابلمز، انسان سے ہونے والی خطائیں، غلطیاں بھی شاید اسی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ہم نے اکثر اپنی زندگیوں میں دیکھا ہوگا، ہم سے بہت سارے بلنڈرز ہو جاتے ہیں بہت۔ اب جیسے آج کل ہمارا معاشرہ کیا پوری دنیا میں یہی سین چل رہا ہے کہ لوگوں کا استعمال کر کے ان کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ جن کا استعمال کیا جاتا ہے ان کی آہیں، سسکیاں، چیخیں، وہ بھی تو انسانوں کا پیچھا کرتی رہتی ہوں گی نا، وہ بھی تو آوازیں ہیں، وہ بھی لوگوں کو پھر رات رات بھر سونے نہیں دیتی ہوں گی۔ اور اگر وہی پہلی آواز کو صحیح طرح سے یاد رکھا ہوتا تو درمیان میں پھر انسان سے یہ چیزیں کبھی نہ ہو پاتی۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جب آپ پہلی آواز کو یاد رکھیں گے تو خوف خدا آپ کے دل سے کبھی نہیں جائے گا، اور جس شخص میں خوف خدا ہوگا وہ کبھی کسی انسان تو بڑی بات ہے کہ کبھی کسی جانور کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کا سوچ نہیں سکتا۔ تو بنیادی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی جو اصل آواز ہے اس کو اگر اندر سے اٹھتی ہے 100% اٹھتی ہے تو اس کو اٹھنے دیجئے، اپنی بیجا مجبوریوں، پریشانیوں، لاچاریوں کا اس کو کہہ کر دبانے کی کوشش نہ کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ اس آواز کو فالو کیا جائے، اور اسی کو فالو کرتے کرتے اگر انسان اللہ تک جا پہنچے تو کیا ہی خوبصورت بات ہوگی۔ اینی ویز یہ تھے خیالات، اور خیالات کی دنیا بہت وسیع ہوتی ہے، کبھی آپ بھی ٹرائی کیجیے، کیونکہ یہ بڑی خوبصورت دنیا ہے، اس میں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ اور میں نے اپنے چینل پر کانٹینٹ بھی اسی طرح کا اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ میرے پاس اس طرح کا کانٹینٹ آتا رہتا ہے، یعنی کہ اس طرح کے میرے پاس آئیڈیاز آتے رہتے ہیں۔ میں بجائے اس کے کسی ایسی فیلڈ کا کانٹینٹ جو ہے وہ چن لوں، جس طرح سے اگر اب میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں تو اگر میں آسٹریلیا کی ویڈیوز بناؤں تو وہ بہت زیادہ چلیں گی، کیونکہ میں نے شروع میں کچھ بنائی بھی تھی اور وہ ابھی تک میرے چینل پر بہت زیادہ چلتی ہیں، لوگ وہ سرچ کر کے دیکھتے ہیں، اور میں سب سے زیادہ ویوز مجھے انہی ویڈیوز کے اوپر آئے ہیں، یعنی کہ اسٹڈی ان آسٹریلیا، لائف ان آسٹریلیا، اس طرح کے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں۔ لیکن وہ والی ویڈیو جتنا میرے پاس نالج تھا یا جتنا جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ میں آلریڈی ان ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں، تو اب بار بار پھر لائف دکھانا، جیسے ولاگز وغیرہ بہت زیادہ چلتے ہیں، ڈیلی ولاگز بنانا میرے لیے
ممکن نہیں ہے، اور میں بہت ساری اپنی زندگی جو ہے اس کو اپنے تک محدود رکھنا ہی زیادہ پسند کرتا ہوں، تو شاید اس وجہ سے بھی ولاگز بنانا میرے لیے میں ممکن نہیں ہے، اور اوپر سے تھوڑا جاب کی روٹین بھی ایسی ہے میری، تو اس لیے میرے پاس اسی طرح کا کانٹینٹ ہے۔ اگر اچھا لگے تو شیئر کیجیے، اور بس یہی ہے، خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔